چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری اس وقت سپریم کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ السلام علیکم۔ آج ایک بار پھر جی خیریت ہے؟ اوکے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم ایک بار پھر جو شہید ذوالفقار علی بھٹو کا جو ریفرنس کا کیس ہے، پریزیڈنشل ریفرنس، اس کی ہیئرنگ پہ پہنچے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ہم سب کی امید ہے کہ آخر اب 12-13 سال بعد اس کیس میں پاکستان کو، پاکستان کے عوام کو، پاکستان پیپلز پارٹی کو انصاف ضرور ملے گا۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ نہ صرف ایک موقع ہے کہ ہم تاریخ کو درست کریں، یہ نہ صرف ایک موقع ہے کہ سپریم کورٹ کا ادارہ اپنا ادارہ سے ہی یہ داد تو ہے، ہم نہ صرف یہ سمجھتا ہے کہ تاریخ کے لحاظ سے ہم تاریخ کو درست کر سکتے ہیں، مگر ہم یہ ساتھ ساتھ سمجھتے ہیں۔ آپ نے آج سنا ہوگا جو ایک کلپ چلایا گیا تھا سپریم کورٹ آف پاکستان میں، جہاں سابق جسٹس کہہ رہا ہے کہ جب آمریت میں عامر کا خاص دلچسپی ہے کسی کیس میں، تو اس کی وجہ سے ججز جو ہے پریشر کی وجہ سے انصاف نہیں کرتے، اور جہاں آپ نے اپنے بات کرنے ہیں تو آپ آ کے بات کریں، میں چلے جاتا ہوں۔ جس کو بھی آپ کہہ رہے ہیں نا، آپ ذرا بس تو کہنے کی کوشش یہ چاہ رہا ہوں کہ obviously جو شہید ذوالفقار علی بھٹو کا کیس کا قانونی پریسیڈنٹ ہے، وہ تو کسی کورٹ میں آج تک استعمال نہیں ہوا، مگر جس طریقے سے یہ فیصلہ کروایا گیا، وہ افسوس کے ساتھ وہ پریسیڈنٹ بار بار جو ہے وہ چلتا آ رہا ہے، ہمارا تاریخ گواہ ہے۔ تو یہ ایک موقع ہے کہ ہم نہ صرف اپنا قانون کو درست کریں، اپنا تاریخ کو درست کریں، مگر اپنا مستقبل کو درست کریں، اور یہ تمام دروازے جو ہے ہم ہمیشہ کے لیے ان کو بند کریں۔ ہمارا اعتماد ہے، امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہمیں اس کیس میں انصاف ملے گا۔ جسٹس فائز عیسیٰ صاحب اور ان کے جو برادر ججز ہیں، وہ ضرور انصاف کے مطابق فیصلہ سنائیں گے۔ بلاول صاحب، اس سے قبل 2012 میں 6 سماعتیں ہوئی تھی، 12 سال گزر چکے ہیں، یہ ایسا تو نہیں لگ رہا کہ آج پھر 2-3 سماعتیں ہوں گی، اس کے بعد کیس 15-20 سال کے لیے لٹک جائے گا؟ تو یہی تو وجہ ہے کہ ہم چاہ رہے تھے کہ اس کیس کو الیکشن کے بعد پوسٹپون کرنے کے بجائے یہ کیس چلتے رہیں، اور اس کا اگر ممکن ہو تو جلد از جلد کا مطلب الیکشن سے پہلے، لیکن اگر الیکشن سے پہلے کسی کی وجہ سے اتنے سارے ایمیکسز ہے، سب کچھ سننا ہے، وہ فیصلہ نہیں آ سکتے تو اس کے بعد فیصلہ آئے۔ مگر یہ جو آپ نے بات اٹھایا تھا، اس کا ہم ضرور اس کا تھوڑا سا ایک رہتا ہے دماغ میں کہ پہلے جب جسٹس افتخار چودھری صاحب تھا تو 1-2 ہیئرنگز رکھ کے وہ فیصلہ پہ نہیں پہنچ سکے۔ اب امید پورا ہے ہمارا جسٹس فائز عیسیٰ سے کہ وہ رپیٹ نہیں ہوگا۔ ہمارا خواہش ضرور یہ تھا کہ اس کیس کو ہم مسلسل سنتے رہیں، مگر انشاءاللہ تعالی جیسی الیکشنز مکمل ہو جاتے ہیں تو اس کیس کا کنکلوژن کا امید ہے۔ نہیں، الیکشنز تو فیبری 8 پہ ہو رہے ہیں۔ میں نے پہلے بھی کہا ہے
کہ سینٹ کا قرارداد اپنی جگہ آپ اقوام متحدہ سے بھی قرارداد پاس کروا دے. 8 فروری کو الیکشنز ہو رہی ہیں اور میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جسٹس فائز عیسیٰ صاحب نے یہ کہا ہے کہ پتھر میں لکھا ہوا ہے کہ فروری 8 پہ الیکشنز ہوں گے. تو آپ مجھے بتائیں کہ اگر 3-4 سینیٹرز اٹھ کے کہتے ہیں کہ الیکشنز ڈیلے کیا جائے, کیا ان کا بات میں زیادہ قانونی اور آئینی وزن ہے یا چیف جسٹس آف پاکستان کا فیصلہ میں زیادہ قانونی اور آئینی وزن ہے؟ تو یہی وجہ ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ 8 فروری پہ الیکشنز ہوں گے. آپ سب ضرور تیاری پکڑیں کہ 8 فروری کو آپ جا کے ووٹ ڈالیں اور اپنے فل مستقبل کے فیصلے کریں. ایک مزید ہوگی صاحب آپ بتائیں مجھے. پاکستان پیپلز پارٹی کس جماعت کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا ارادہ رکھتی ہے اور ایم کیو ایم سے, چونکہ اس وقت ایم کیو ایم بھی آپ کے مقابل ہے کراچی میں کیا پوزیشن ہے؟ کراچی میں الحمدللہ پاکستان پیپلز پارٹی نے بہت ترقی کیا ہے. یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار پاکستان پیپلز پارٹی نے حال ہی میں کراچی کا بلدیاتی الیکشنز اور حیدرآباد کا بلدیاتی الیکشنز جیتے ہیں. دونوں شہروں کا میئرز پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں. جب پاکستان بھر میں بائی الیکشنز ہو رہے تھے اور خان صاحب خود مختلف سیٹوں سے لڑ رہے تھے اور تمام سیاسی پارٹیز پی ٹی آئی کا مقابلہ کر رہے تھے, تو اس وقت بھی صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی نے پی ٹی آئی کو شکست دلوا کے ملتان کا بائی الیکشن جیتا, پی ٹی آئی کو شکست دلوا کے کراچی کا بائی الیکشن جیتا. اس سے پہلے جب ہم بائی الیکشنز میں خان صاحب کے دور میں بائی الیکشنز لڑ رہے تھے تو تب ہم نے نون لیگ کو ان کے سپوزڈلی ان کی اپنی سیٹ پہ شکست دلوایا. تو میں کافی پرامید ہوں کہ کراچی کے عوام انشاءاللہ تعالی اس بار پاکستان پیپلز پارٹی کو ضرور موقع دیں گے, اور یہ پہلی دفعہ ہوگا جو پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس نہ صرف کے ایم سی کا بلدیاتی نظام ساتھ ہوگا مگر صوبائی حکومت بھی ساتھ ہوگا اور انشاءاللہ تعالی وفاقی حکومت بھی ساتھ ہوگا. تو میں بڑا اچھا طریقے سے کراچی میں وہ کام کر سکوں. اس سے میں اگلی مسلم لیگ نون کے کیس تو باتیں کر رہے, تنقید کا نشانہ بھی بنا رہے ہیں. اگر ان فیوچر جب الیکشنز ہوتے ہیں اور رزلٹ آتا ہے اور آپ کو انتخاب کرنا پڑتا ہے تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ باتیں سامنے آئیں گی؟ دوسرا, پاکستان پیپلز پارٹی سے بھی ایک بار انتخابی نشان چھینا گیا تھا, اب پی ٹی آئی سے چھینا جا رہا ہے, تو کیا لگتا ہے کہ ان کو واپس ملنا چاہیے یا نہیں؟ آپ نے 2 سوال کیا ہے. جہاں تک الیکشنز کی بات ہے وہ تو الیکشنز کی بعد کی باتیں ہیں, الیکشنز کے پہلے کی باتیں نہیں ہیں. اس وقت جو ہے میں تو تمام سیاسی جماعتوں کا مقابلہ کر رہا ہوں. میں ایک تیسری آپشن کے طور پہ پاکستان کے عوام پہ اپنے عوامی معاشی معاہدہ پیش کر رہا ہوں جس کے 10 نکاتی ایجنڈا میرے خیال میں بے روزگاری, غربت اور مہنگائی کا مقابلہ کر سکتی ہے, اور ہم واحد جماعت ہے جو یہ منشور سامنے لے کر آتے ہیں. تو امید ہے کہ ہم اپنے حکومت بنا سکیں گے. جہاں تک آپ کا دوسرا سوال کی بات ہے, جہاں تک نشان کی بات ہے, پاکستان پیپلز پارٹی کا تلوار ہم سے تو ضرور چھینا گیا مگر پھر ہم نے تو تیر پہ الیکشن لڑا اور آج تک تیر پہ الیکشن ہی لڑ رہے ہیں. بلا تو ایک الیکشن کمیشن کا نشان کے آپشنز میں کبھی تھا ہی نہیں. یہ خاص طور پہ خان صاحب اور پی ٹی آئی کو انڈیو فیور کرنے کے لیے الیکشن کمیشن کو انفلوئنس کیا گیا اور الیکشن کمیشن کے نشان کے آپشنز میں زبردستی بلا دلوایا گیا تاکہ پاکستان کے عوام کا تو محبت ہے کرکٹ کے ساتھ, یہ تو ہم انکار نہیں کر سکتے, مگر اس کا غلط فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ پی ٹی آئی کو سیاسی فائدہ پہنچاتے تھے. دیکھو الیکشن سے کوئی تعلق نہیں ہے نا. خان صاحب اگر بے گناہ ہیں اس کو جیل میں نہیں ہونا چاہیے, اگر خان صاحب نے کسی جرم کیا ہے تو اس کو جیل میں ہونا چاہیے. خان صاحب ایسے خود کہتا تھا جب ہم کہتے تھے کہ ہم پہ جعلی کیسز بن رہے ہیں, اسٹیبلشمنٹ پاکستان پیپلز پارٹی کا راستہ روکنے کے لیے یہ جعلی کیسز بنا رہے ہیں, تو خان صاحب خود کہتا تھا کہ ادارے تو آزاد ہے, آپ ان اداروں میں جا کے اپنا صفائی کرے. تو اب خان صاحب کو وہی کرنے چاہیے, ان ادارے میں اپنے آپ کا صفائی کرنا چاہیے اور اسی کا کیا ہوا
جو اس نے پاکستان کی سیاست میں شروع کیا اب وہ خود بھگت رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آگے جا کے ہمیں اس قسم کا کلائمیٹ بنانا چاہیے تاکہ سیاستدان سیاست کرے, عوام کا خدمت کرے, عوام کا نمائندگی کرے, اور جب ہم حکومت میں ہو ہم حکومت کرے, اور اپوزیشن میں ہو جیل میں ہو. یہ تو صحیح رویہ نہیں ہے, مگر سب سے پہلے خان صاحب کو توبہ کرنا پڑے گا کہ جو اس نے ایک بار پھر یہ روایت پاکستان کی سیاست میں ڈالا ہے وہ خود مانے اپنا غلطی, وہ خود توبہ کرے, تو پھر پاکستان کی سیاست میں شاید اتنا گنجائش ہے کہ ہم آگے جا کے یہ پرانی تقسیم و نفرت کی سیاست کو, ذاتی انا کی سیاست کو دفن کر کے ایک بہتر مستقبل کا بندوبست کریں. آپ سمجھتے ہیں کہ ایک اور الیکٹڈ پرائم منسٹر جو ماضی میں رہے چاہے جیسے بھی الیکٹ ہوئے لیکن اب سائفر کیس میں ان کو بھی سزائے موت ہو سکتی ہے, آپ سمجھتے ہیں آپ اپنے نانا کے لیے جن کو عدالت نے ایک ملٹری ڈکٹیٹر کے ساتھ مل کے پھانسی دی, کیا ایک اور چاہے جیسا بھی ہے ایک فارمر پرائم منسٹر کو پھانسی ہونی چاہیے؟ دیکھو میں تو پاکستان پیپلز پارٹی کو جو پھانسی کے اوور آل جو ہم کہتے ہیں سزائے موت کے بارے میں, ہم تو نہیں سمجھتے ہیں کہ ہمارا نظام میں اتنا شفافیت ہے کہ کسی کو کے خلاف اس قسم کا فیصلہ. وہ تو پاکستان پیپلز پارٹی کا اپنا شاید نظریاتی اور اصولی موقف رہا ہے. خان صاحب کا کیا موقف رہا کہ سارے چوروں کو چوک پہ آپ پھانسی دلوا دے, 200 بندہ کو مروا دے, پورا نظام صحیح ہو جائے گا. تو میں سمجھتا ہوں میرا رائے پوچھنے کی بجائے یہ خان صاحب کا رائے آنا چاہیے کہ کیا خان صاحب کا موقف آج بھی وہی ہے کہ سیاستدانوں کو, سیاسی کارکنوں کو اس قسم کا سزا ملنا چاہیے. خان صاحب نے اپنا سیاست میں اپنا موقف میں تبدیلی لے آنا چاہیے. میرا موقف کنسسٹنٹ رہا ہے, کل بھی یہی تھا اور آج بھی یہی. صورتحال دیکھ رہے ہیں پاکستان میں جو اسٹیبلشمنٹ کا الیکشن میں انجینئرنگ کا جو ماضی میں کردار رہا ہے وہ پہلے سے بہت بڑھ چکا ہے. پاکستان پیپلز میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ پہلے سے نہیں, یہ بالکل غلط ایک امپریشن ہے کہ جو آج ہو رہا ہے وہ ماضی سے زیادہ برا ہو رہا ہے. نہیں, ماضی میں اس سے بہت برا ہوا ہے, اور ہم نے کوشش کیا بطور ایک ملک, بطور سیاسی جماعتیں کہ چارٹر آف ڈیموکریسی لے کر آئیں, آپس میں ایسا فضا قائم ہو کہ ہم ذاتی دشمنی کے بجائے سیاسی اختلاف رائے رکھیں. خان صاحب نے کہا کہ یہ تو مکمکا ہے. خان صاحب نے تنقید کیا کہ یہ جمہوریت نہیں, یہ سیاسی جماعتوں کے درمیان مکمکا ہے. جو بھی آج ہو رہا ہے صحیح ہو یا غلط ہو, آپ ایک ایگزامپل اٹھائیے تو جو اب اتنا شور بنایا جا رہا ہے کہ کینڈیڈیٹس کا فارمز ریجیکٹ ہوئے. ایک تو میں آپ کو بتاؤں کہ جتنا فارمز اس الیکشنز میں ریجیکٹ ہوئے وہ اگر آپ 88 سے لے کے آج تک کا الیکشنز کا کمپیریزن کریں تو یہ تقریباً ایوریج کے مطابق تھا. جو ایکسٹرا آرڈینری فارمز ریجیکٹ ہوئے آپ کو معلوم وہ کب تھا؟ 2013 کا الیکشنز میں جب خان صاحب کو لانچ کیا گیا. تو میں سمجھتا ہوں بہت کچھ گنجائش ہے کہ پاکستان کی سیاست میں, پاکستان کی حکومت میں, پاکستان کی معاشرے میں ہم بہت بہتری لے کر آنا چاہتے ہیں. اس کے لیے ہمیں سب کے ساتھ مل کے کام کرنا پڑے گا, مگر ساتھ ساتھ ان تمام اسٹیک ہولڈرز کو اپنے غلطیاں کا نشاندہی کرنا چاہیے, اپنا غلطیاں پھر ماننا چاہیے اور اپنا رویہ درست کرنا چاہیے. اگر خان صاحب کا وہی جو میرا خیال میں آج تک پی ٹی آئی کا اگر کوئی مقصد ہے تو وہی ہے کہ میں کھیلوں گا یا کسی کو نہیں کھیلنے دوں گا, اور کھیلنے کا مطلب جمہوریت نہیں کہ خدا نہ خواستہ اگر یہ جماعت واپس اقتدار میں آتا ہے تو انہوں نے اپنا ایک فیشسٹ اسٹیٹ قائم کرنا ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ تمام سیاسی جماعتیں, پیپلز پارٹی, نون لیگ, پی ٹی آئی, جو بھی ہو, ہم سب تاریخ سے اپنا سبق سیکھ کے آگے اس طریقے سے بھرے تاکہ ہم آنے والی نسلوں کو وہ امید دے کہ ان کا مستقبل
आज से बेहतर हो सकता है। इंतखाबात में लेवल प्लेइंग फील्ड न मिलने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आई है, क्या आप समझते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड मिल गई? और क्या आप नून लीग के साथ बैठ सकते हैं? सर के जो है आपने इंतखाबी सियासत का आगाज़ कर दिया, आसफा साहब आपके साथ मौजूद हैं, ये कब हमें मंजर यहाँ पे नजर आएंगे? दूसरा कि 2024 इंतखाबात का साल, तो क्या आपकी शादी का साल भी होगा? अच्छा, तो जहाँ तक आपके इतने सारे मुख्तलिफ सवाल है, उनका तो सिर्फ एक जवाब मैं दे सकता हूँ कि जहाँ तक लेवल प्लेइंग फील्ड की बात है, पाकिस्तान की तारीख में पाकिस्तान का हर इलेक्शन आप उठा के देखें, उसमें इम्प्रूवमेंट का गुंजाइश रहा है। आज भी वो इम्प्रूवमेंट का गुंजाइश है, मगर हम चाहते हैं कि कोई बहाना अब ना बने इलेक्शन को डिले करने के लिए, और हर सूरत में फरवरी 8 पे इलेक्शन होगा, और इसलिए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस मुल्क के अवाम पे भरोसा करती है, इस मुल्क के अवाम पे एतमाद करती है कि हम समझते हैं कि जो भी वो फैसला करे वो फैसला हम मानेंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया। 8 फरवरी को इंतखाबात होंगे, आप सब तैयारी कर लें। बिलावल भुट्टो मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ख्वाहिश है कि इंतखाबात वक्त पर हों, उसी की हम तैयारी भी उसी तरह से कर रहे हैं। तारीख़ में पहली बार पीपल्स पार्टी ने कराची और हैदराबाद में मेयरशिप हासिल की है, और अब हम इस अज़्म का भी इजहार करते हैं कि सूबाई सतह पर भी हम हुकूमत बनाएंगे और वफाकी सतह पर भी हम हुकूमत बनाएंगे। उन्होंने भी कहा कि हमसे तलवार छीनी गई तो हमने तीर के निशान पर वोट लोगों से मांगा और उसमें हम कामयाब रहे। पाकिस्तान के अवाम को क्रिकेट से मोहब्बत है, ये तो हम इनकार नहीं कर सकते। उन्होंने ये भी कहा कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जो केस चल रहा है, हम इसमें इंसाफ की तवक्को रखते हैं। बानी पीटीआई तो खुद कहते थे कि इदारे आज़ाद हैं, अब वो अपनी सफाई खुद पेश करें। बिलावल भुट्टो मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बानी पीटीआई तो खुद कहते थे कि इदारे आज़ाद हैं, अब वो अपनी सफाई खुद पेश करें। इंतखाबात करीब हैं, हम मुकदमात आने की वजह से ये केस जो है इस वक्त चल रहा है। अगर इलेक्शन से कबल केस का फैसला हो जाए तो बेहतर है। बिलावल भुट्टो ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का वाज़ेह फैसला है कि इलेक्शन 8 फरवरी को होंगे। बिलावल भुट्टो ने यह भी कहा कि 8 फरवरी को इलेक्शन होने चाहिए, अक़वाम मुत्तहिदा से ही क्यों ना करारदाद पास हो जाए। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा से उम्मीद है कि वो इस केस में मज़ीद ताख़ीर नहीं करेंगे। बिलावल भुट्टो ने कहा कि हम चाहते हैं कि इस केस का जल्द अज जल्द फैसला हो जाए। हमें पूरा यकीन है कि चीफ जस्टिस इस केस में हमारे साथ इंसाफ करेंगे। हमें पूरा यकीन है कि चीफ जस्टिस इस केस को इंसाफ की बुनियाद पर लेकर चलेंगे। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।